اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ ناظرین گرامی، ہماری اور آپ کی گفتگو چل رہی ہے کہ کربلا ہم کو حق اور باطل کو پہچاننے کے کیا معیارات دیتی ہے۔ ویسے تو درسگاہ کربلا میں انسان اور انسانیت، مذہب، دیندار افراد کے لیے بہت سارے اسباق ملتے ہیں، لیکن ان سارے اسباق میں ہم کو اس زمانے کے اعتبار سے اور زمانوں کے تقاضے کے اعتبار سے اگر کربلا کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو کربلا کی طرف بصیرت کی نگاہیں ہمیشہ انسان کو راہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہے کہ اعمال دینی، امور دینی حق اور باطل کی شناخت کا معیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپنے ولی، اپنے حاکم، اپنے پیشوا، اپنے رہبر، اپنے اولو الامر کی اطاعت اور اس کے حکم پر عمل کرنے میں عقیدے کا استحکام بھی حق اور باطل کی پہچان نہیں بن سکتا۔ گزشتہ کلپس میں یہ بات آپ حضرات کے لیے واضح اور روشن کی گئی کہ کس طریقے سے دینی امور انجام دینے والے، جن کا انجام اور جن کی عاقبت بخیر نہیں ہو سکی، وہ افراد کے جو اپنی عقیدے کی قاطعیت میں مستحکم تھے، مضبوط تھے اور اپنی بیعت کے اوپر گامزن رہے، ان کا انجام بھی بخیر نہیں ہو سکا۔ آج گفتگو ہے عزیزان گرامی یہ کہ کربلا ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ جب امور دینی اور عقیدے کی قاطعیت بھی ملاک اور معیار حق اور باطل نہیں ہے، اسی طریقے سے دینی باتیں کرنا، دینی شعار پیدا کرنا اور دینی نعروں کے ذریعے سے بھی حق اور باطل کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت ساری ایسی داستانیں مل جائیں گی جہاں کے اوپر وہ افراد کی جنہوں نے دینی نعرے بلند کیے، دینی شعار بلند کیے، جن کی باتیں دینی تھیں، جن کی باتیں قرآن کی آیات کی روشنی میں تھیں، وہ بھی باطل پر نظر آئے۔ چنانچہ وہ جنگ کہ جو حضرت امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے خوارج کے ساتھ لڑی۔ خوارج یہ وہ افراد تھے کہ جن کے پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات تھے، جو حافظان قرآن تھے، جن کی ہر بات میں، ہر استدلال میں قرآنی آیات نظر آتی تھیں۔ وہ افراد کی جنہوں نے روزے رکھ کے اپنے پیٹوں کو اپنی پیٹوں سے جام لایا تھا، اور یہی ظاہر دیکھ کر کے جناب ابن عباس جب مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا، یا علی، میں ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے آ رہا ہوں کہ جن کی پیشانیاں سجدوں کے نشانات سے بھری ہوئی ہیں، عبادات سے جن کی پیٹیں جھک چکی ہیں، روزے رکھ کر جن کے پیٹ سے جا ملے ہیں، جو حافظان قرآن ہیں۔ میں کوئی بات کرتا ہوں تو وہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے استدلال کرتے ہیں۔ تو حضرت امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جناب ابن عباس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ابن عباس لا تخاصمہم بالقرآن فإنہ حمال ذو وجوہ۔ ابن عباس، ان سے قرآن کے ذریعے سے بات نہ کرو، اس لیے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ قرآن کی کچھ آیتیں محکم ہیں، کچھ متشابہ ہیں۔ ظاہر قرآن کے اوپر مت جاؤ، اس لیے کہ ظاہر قرآن بہت ساری جہتوں کا حامل ہے، لہٰذا ان سے سنت پیغمبر کے مطابق ان سے بات کرو۔ آپ نے غور فرمایا، دینی باتیں، قرآنی آیتیں کبھی بھی حق پر ہونے پر دلیل نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا وہ نعرہ، وہ شعار کہ جو انہوں نے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے مقابل میں بلند کیا تھا، لا حکم الا للہ، بات بہت اچھی ہے۔ بات اگر آپ دیکھیں، جملہ بہت اچھا ہے، جملے کے معنی بہت اچھے ہیں، لیکن امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے فرمایا کہ اس شعار کے پیچھے، اس نعرے کے پیچھے مت جاؤ۔ کلمۃ حق یراد بها الباطل، ایک ایسا کلمہ، ایک ایسا جملہ ہے کہ جس کا مطلب تو اچھا ہے لیکن اس سے مراد جو ہے وہ باطل ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا عزیزان گرامی کہ کبھی بھی دینی شعار، دینی باتیں، دینی نعرے حق اور باطل کا معیار نہیں ہے۔ اور یہ کربلا بھی ہم کو بتلاتی ہے، تاریخ ائمہ ہم کو بتلاتی ہے کہ وہ افراد کہ جنہوں نے اچھے نعروں کے ذریعے سے پبلک کو جمع کیا ہے،
لوگ ان نعروں کے پیچھے جمع ہوئے، لیکن لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان نعروں کے لگانے والوں کا کردار کیا ہے، ان نعروں کے لگانے والوں کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے غور فرمایا کہ حکومت بنی امیہ کو جب بنی عباس نے ہتھیایا ہے اور بنی امیہ کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرنا چاہا ہے، تو ایک ایسا نعرہ ایجاد کیا کہ جو آل محمد کے نام سے موسوم تھا، الرضا من آل محمد۔ لوگ آل محمد کے نام پہ جمع ہوئے، انہوں نے لوگوں کو یہ دھوکہ دیا کہ ہم یہ حکومت جو بنی امیہ سے لے رہے ہیں یہ آل محمد کا حق ہے، یہ خاندان پیغمبر کا حق ہے۔ لہٰذا انہوں نے ایک شعار، ایک نعرہ، ایک ایسا جملہ وضع کیا کہ جس کے تحت لوگ ان کے اس مشن میں ان کا ساتھ دیں، اور ہوا بھی یہی۔ لوگوں نے آل محمد علیہ السلام کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے بنی عباس کا ساتھ دیا، لیکن جتنا ظلم بنی امیہ نے نہیں کیا اس سے بہت زیادہ بڑھ کر کے ظلم بنی عباس نے آل محمد پہ روا رکھا۔ تو کبھی بھی دینی شعار، دینی باتیں کربلا ہم کو یہی بتلاتی ہے، اس لیے کہ وہ افراد کہ جو اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے، اپنے سوئے مقصد تک پہنچنے کے لیے قرآنی آیتوں کا سہارا لیتے ہیں، دینی شعار اور دینی باتوں کا سہارا لیتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ حق پر بھی ہوں۔ اس لیے کہ کربلا ہم کو بتلاتی ہے، اس لیے کہ اگر کربلا کو اگر آپ بصیرت کے ساتھ ہو، کربلا کے نکات ریز پر غور کریں، چھوٹی چھوٹی باتیں، کربلا میں پیش آنے والا ہر جملہ، ہر حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا ہر قدم اس بات کی دلیل ہے کہ اس کربلا کی داستان کو بصارت سے نہیں، جذبات سے نہیں، بلکہ علم و آگاہی اور بصیرت کے ساتھ عقل کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اگر کربلا کی داستان کو ہم پڑھیں تو ہم کو نظر آئے گا کہ داستان کربلا میں ہر جملہ، ہر قدم انسان کو راہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کربلا ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ ہر وہ شخص، ہر وہ گروہ کہ جو جنت اور جہنم کی باتیں کرتے ہیں، اگر آپ واقعاً تاریخ ہم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ذاکرین اور علماء اور مقررین سے داستان کربلا کو سنا ہے تو صرف اس میں جذبات اور احساسات کے نقاط کو ہم نے تلاش کیا ہے، لیکن اگر آپ داستان کربلا کو حق اور باطل کے درمیان میں تمیز کرنے کے لیے بصیرت کی نگاہ سے پڑھیں تو ہم کو نظر آئے گا کہ کس طریقے کے لوگ تھے وہ کہ جو حضرت سرکار سید الشہداء فرزند علی و بطول کے مقابل میں، فرزند رسول کے مقابل میں کھڑے ہوئے تھے اور جنت و جہنم کی باتیں کرتے تھے، تکبیریں بلند کرتے تھے۔ چنانچہ روایت کہتی ہے کہ شب عاشور جب امام حسین سلام اللہ علیہ اپنی عبادت میں مشغول تھے، اپنے اصحاب سے گفتگو میں مشغول تھے، اس وقت عمر سعد کا لشکر دھیرے دھیرے خیام حسینی کے قریب ہونے لگا، اور جب یہ لشکر قریب ہونے لگا تو تاریخ کہتی ہے کہ خیام حسینی کے اطراف میں ایک خندق کھودی گئی اور اس خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ لشکر یزید اس طرف نہ آ سکے۔ تو جب خندق کھود کر کے اس میں آگ لگائی گئی تو وہاں سے دشمن نے ایسے جملے، ایسے طعنے اور ایسی زہریلی باتیں کی ہیں کہ جس نے امام حسین سلام اللہ علیہ کے جگر کو جلا دیا۔ جب آگ روشن ہوئی تو دشمن یہ طعنہ دینے لگے، معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم بدہن، یہ جملے وہ ہیں کہ جو ہم اپنی زبانوں سے ادا نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم یہ باتیں ہماری عوام تک، عزاداران سید الشہداء تک، محبان اہل بیت تک نہ پہنچائیں تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ حسین کے لیے تیر کا زخم سہنا زیادہ آسان تھا، لیکن وہ جملے کے جو تیر بن کر کے قلب امامت پر چل رہے تھے اس کا درد کتنا کربناک ہے۔ اے حسین، قبل اس کے کہ جہنم میں آپ جلیں، آپ نے دنیا ہی میں اپنے لیے جہنم کو روشن کر دیا۔ آپ غور فرمائیں، جو قوم جنت اور جہنم کی بات کرے، جو قوم تکبیریں بلند کرے، جو قوم اپنے آپ کو طیب و طاہر اور پاک افراد کا مصداق قرار دے، ایسے افراد فرزند زہرا جگر گوشے علی و بطول کے مقابل میں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئے۔ تو آپ نے غور کیا کربلا میں بھی بہت سارے شعار دینی موجود تھے، دینی باتیں تھیں، جنت اور جہنم، تکبیریں بلند ہو رہی تھیں، نماز پڑھی جا رہی تھی، لیکن یہی تو ایک بڑا مرحلہ ہے
کہ جہاں پر ہم آج تک حضرت سرکار سید الشہداء کی مظلومیت پر گریہ کرتے ہیں. کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ. تو کبھی بھی تکبیریں، آیات قرآنی، استدلال قرآنی، امور دینی باتیں، اچھے نعرے، یہ کبھی بھی حق اور باطل کی پہچان کا معیار نہیں ہے. کربلا ہمیں یہ بتلاتی ہے. آج جو سب سے بڑی ہماری قوم کی مشکل ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، کون ان کی مدح و ثنا کر رہا ہے، کون ان کی تعریف بیان کر رہا ہے، کون تشیع کے بلند ہونے کا قائل ہے. وہ اپنے اشعار میں، وہ اپنے قصائد میں، وہ اپنی تقریر میں کون ہے جو ہماری تعریف کرے، ہمارے اہل بیت کی تعریف کرے. اور ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا اچھے اشعار اہل بیت کے بارے میں کہہ رہا ہے، اچھی تقریریں ان کے فضائل بیان کر رہا ہے، تو ہم ان کو اپنے ممبروں پر جگہ دے دیتے ہیں، ہم ان کو اپنی مجلسوں میں جگہ دے دیتے ہیں، ہم اپنی محفلوں میں ان کو ایک شاعر کے عنوان سے بلاتے ہیں. اگر یہ شاعر، یہ خطیب، یہ مقرر اگر واقعاً اہل بیت علیہم السلام کی عظمتوں کا قائل ہے تو یہ پھر شیعہ اثنا عشری کیوں نہیں ہو جاتا؟ کیا ہماری قوم، کیا ہمارے قوم کے افراد اس بات پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر وہ باطل پر ہیں تو لاکھ شعار دینی بلند کریں، لاکھ قرآنی آیتیں پڑھیں، لاکھ فضائل ہے اہل بیت پڑھیں، وہ افراد حق پر نہیں ہو سکتے. تو جو شخص حق پر نہیں ہوتا ہے وہ ہماری مجلسوں کی زینت، وہ ہماری محفلوں کی زینت کیسے بن سکتا ہے؟ ناظرین، اس کے سلسلے میں ہماری اور آپ کی گفتگو جاری و ساری رہے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.